بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پہلا جو ہمارا لیکچر ہوا تھا اس میں ہم نے مصنف کا تعارف یعنی کہ شاہد احمد دہلوی اور مرزا محمد سعید کی جو پڑھائی کی تھی نصف سبق کی۔ آج ہم دوسرے بقیہ نصف حصے کی پڑھائی کریں گے، تو امید کرتا ہوں آپ میری اس پڑھائی میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس کو غور سے سنیں گے اور مشکل الفاظ کے معنی کو آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے۔ تو صفحہ نمبر 15 ہے اور اقتباس نمبر 2 ہے۔ پطرس کے سلسلے میں دو دلچسپ واقعات یاد آگئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و رسم میں ذرا بھی فرق نہ آیا تھا۔ رسم و رسم تعلقات مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کرے۔ دو ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنا شروع کر دی۔ کانٹریکٹ مطلب معاہدے واپس کرنا شروع کر دی۔ شدہ بات یعنی کہ آہستہ آہستہ بات جو ہے پطرس تک پہنچی۔ حاضر ہو کر دریافت کیا کہ مرزا صاحب نے فرمایا تمہیں اصلاح دینے کے بعد یعنی کہ تمہیں تعلیم دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں یعنی کہ تعلیم دیں۔ پطرس نے بڑی معذرت کی مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے کہ تیار نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے سٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن خلوق پر طویل لیکچر دیا۔ براڈ کاسٹنگ کہتے ہیں ہر وہ مواد جو ہم ریڈیو سے یا ٹیلی ویژن سے جب ہم نشر کرتے ہیں اسے انگلش میں براڈ کاسٹنگ کہتے ہیں۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور یعنی کہ طور طریقے کے مطابق اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں سے یعنی کہ ان کی لکھی ہوئی تقریر میں سے دو ایک فقرے نکال دیے تھے۔ ان فقروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ پیش خیمہ مطلب اس کی وجہ بن گیا۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے، بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کی بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا۔ محدود ادبی حلقہ سے مراد ہے یعنی کہ ادیبوں کا ایک یعنی کہ گروپ تشکیل دیا گیا، جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسن، محمود نظامی، غلام عباس انصار ناصر وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کہتے ہیں کسی ادبی تحقیق کو کہتے ہیں، کسی تحقیقی مضمون کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا اور اس پر گفتگو ہوتی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا اور اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا، پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث و مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوچی، شوخی مطلب شرارت سوچی۔ فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئی، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا مطلب غصے میں آ جانا۔ جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی بڑی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے یعنی کہ شرمندگی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود یعنی کہ بے حس و حرکت ساکت بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھیں کھول کر دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم یعنی کہ غصے کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا اور خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا مطلب ان کا غصہ ختم ہوا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں مصروف کر دیتے تھے، صرف کر دیتے یعنی کہ اس میں ہی خرچ کر دیا کرتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی۔ کر و فر یعنی کہ شان و شوکت یا ٹھاٹ باٹ سے نہیں رہتے تھے۔
گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی. معدے کے مریض تھے, پیدل زیادہ چلتے تھے, صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے, رات کو جلدی سو جاتے تھے, کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے. خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا. ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی. 2-1 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے تھے. اولاد سعادت مند مطلب اولاد جو تھی فرما بردار تھی. بیوی سلیقہ شعار مطلب طور طریقے والی سگھڑ. پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں, کسی کی یعنی کہ ضرورت نہیں. کھانا سادہ, لباس سادہ, رہن سہن سادہ, پھر احتیاج ہو تو کس بات کی. قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال ہے. قلب مطمئنہ کہتے ہیں دل کے اطمینان کی دولت سے مالا مال ہے. ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا تھا جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب بالبدی دیا کرتے تھے, یعنی کہ اسی وقت موقع کے اوپر دیا کرتے تھے. میں میرے سوالات کی خدمت سر انجام دیتا تھا. میرے سوالات کا مطلب ہے میزبانی کا فریضہ سر انجام دیتا تھا. میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت منظور فرما لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے. یہ پروگرام بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا. چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض مدعا سن کر, یعنی کہ جو بات جو ان کو کرنے گیا تھا وہ سن کر جو ہے متبسم کہتے ہیں مسکرائے. آدمی کی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی ضرورت ہے. میں نے قدری کر لی, قدری مطلب لاکھ کوشش کر لی. مرزا صاحب ٹس سے مست نہ ہوئے. مرزا صاحب بہت قاعدے قرینے کے آدمی تھے, یعنی کہ اصول پسند آدمی تھے, جو کہتے تھے اس سے نہ پھرتے. قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے. کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی. مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے, یعنی کہ بیمار معلوم نہیں ہوتے تھے. اکہرا ڈیلا, اکہرا مطلب دبلا پتلا جسم تھا, اجلا رنگ تھا, صاف رنگ تھا, کشادہ پیشانی, گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں, رخساروں کی ہڈیاں یعنی کہ گالوں کی ہڈیاں ابری ہوئی, کتروا مونچھیں یعنی کہ کٹی ہوئی مونچھیں. ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے. داڑھی منڈی ہوئی, دھان پان کے آدمی تھے. 23 میں جب انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44 سے 45 سال کی تھی اور 62 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ہی ویسے تھے. انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا. ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے. سنا ہے دلی کے جن 4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا, ان میں سب سے نفیس یعنی کہ سب سے اچھا سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا. مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا. انگریزی ان کا اوڑھنا بچونا مگر روب گانٹھنے کے لیے نہیں. کبھی انگریزی میں بات بھی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کا ایک لفظ بھی بالکل نہیں آنے پاتے تھے. 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا, یعنی کہ کپکپی آ گئی تھی. اس لیے انہیں لکھنے میں زحمت ہوتی تھی, یعنی کہ تکلیف ہوتی تھی. خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے. آپ بھرے اور اپنا گھر بھلا, یعنی کہ اپنے آپ سے کام رکھنا ہے اور اپنے گھر پہ ہی رہنا ہے. موت برحق ہے, مرنا سب کو ہے مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے. مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی تھی مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل, ایسے شریف اور ایسے وزادار یعنی کہ رکھ رکھاؤ والے لوگ اب زمانہ پیدا نہیں کرے گا. افسوس کے پروفیسر مرزا محمد سید وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزویں رہتی ہیں. ایسی جامع العلوم مطلب ہر علم پر دسترس رکھنے والا والی ہستی محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے. اب کہاں لوگ اس طبیعت کے گنجینہ گوہر سے یہ آپ کا سبق لیا گیا تھا, اس کا اختتام ہوا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ چکا ہوگا, مشکل الفاظ آپ نے سمجھ لیے ہوں گے. تو پیارے بچوں, اس سبق کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے اس کی ہم نے ریڈنگ کی, اس کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ کو اس کے اندر جو اقتباسات ہے اس کا آئیڈیا ہو کہ کون سا اقتباس کہاں سے لیا جا رہا ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بورڈ کے اندر سوال نمبر 3 ہے آپ کی حصہ انشائیہ کے اندر, وہ سوال نمبر 3 آتا ہے اقتباسات کی تشریح کے حوالے سے. جیسا کہ میں نے بورڈ پر بھی آپ کے سامنے لکھا ہے, آپ نے اسی طریقے سے آپ نے اپنے کاپیز کے اوپر اس کو ریڈ کرنا ہے اور جب بورڈ کے اندر جب آپ اپنے سوال اٹیمپٹ کریں گے تب بھی آپ نے اسی طریقہ کار کو اختیار کرنا ہے. سوال نمبر 3 لکھیں گے, نیچے ہیڈنگ دیں گے, سوال کیا ہے, اقتباسات کی تشریح ہے. اس کے بعد 2 اقتباسات آپ کو ہوتا ہے, ایک جز الف ہوتا ہے اور ایک جز بے ہوتا ہے. تو آپ ظاہر سی بات ہے جز الف پہلے کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو اختیار نہیں ہوتا کہ دونوں میں سے کوئی ایک آپ کریں, آپ کو دونوں ہی کرنے ہوتے ہیں. لہٰذا پہلے آپ الف کریں گے اس کے بعد ایک جز کریں گے. تو
अलif इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, उसके बाद जो पैराग्राफ होगा वो जैसा कि मिसाल आलिम की मौत होती है, और ये पैराग्राफ अगर आपको आ जाता है उसके पहले चंद के अल्फाज लिखेंगे, बीच में गैर मुसलसल लाइन लगाएंगे, और आगे जो है जहाँ पैराग्राफ का इस्तेमाल होगा वहां पर इसको आपने लिख के पैराग्राफ को आपने मुकम्मल कर देना है। ये हेडिंग दे देने के बाद अब आपके जवाब जो है वो शुरू होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे हवाला मतन। हवाला मतन क्या होता है, यानी कि ये सबक का नाम क्या है और सबक के मुसन्निफ का नाम क्या है, इसे हम हवाला मतन कहते हैं। ये आप इसी नाम में लिखेंगे, और बोर्ड के अंदर इसके जो नंबर होते हैं वो आमतौर पर इसके नंबर होते हैं, 1 नंबर होता है, यानी कि इसका 1 नंबर होता है, ठीक है। आधा नंबर आपका जो है सबक के नाम का होता है, जबकि आधा नंबर आपके मुसन्निफ के नाम का होता है। ये 1 नंबर आप अगर आप सही लिख लेंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला हिस्सा होता है खत कशीदा अल्फाज के मानी, यानी कि जो पैराग्राफ आपको दिया जाता है उस पैराग्राफ के ऊपर मुश्किल अल्फाज के ऊपर लाइंस लगी होती हैं, ठीक है। आपने उन लाइंस वाले अल्फाज को जो है इकट्ठा एक जगह पर लिखना होता है और उसके आपको मानी लिखने होते हैं, ठीक है। तो 4 अल्फाज आमतौर पर दिए जाते हैं जो और इसमें हर एक लफ्ज का जो नंबर होता है वो आधा नंबर होता है। टोटल 4 नंबर हो गए, तो ये टोटल नंबर आपके बनते हैं 2 नंबर बनते हैं आपके, ठीक है। तो 2 नंबर में से आप अगर आपके चारों के चारों अल्फाज अगर आप ठीक लेते, जैसे आलिम है, इल्म वाला, आलम, दुनिया, अदम, जो भी खाओ, ज़ख, अगर ये चारों के चारों लफ्ज अल्फाज के मानी आप दुरुस्त लिखते हैं तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। आपके इक्तबासा की तशरीह के कुल नंबर 5 होते हैं, 5 में से 3 नंबर आपने इस छोटे से काम करने पर आपको 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। बाकी आपका हिस्सा रह जाता है आपकी तशरीह, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड के अंदर से जगह खत्म होगी, आपने इसके नीचे से ही आगाज करना होगा। जैसा कि मैं नीचे नहीं कर सकता क्योंकि जगह नहीं थी, इसलिए मैंने आगे लिख दिया, लेकिन आपने इसको एक तसल्सल के साथ नीचे ही चलना है, नीचे इसके आगे कंटिन्यू रखना है। तो आप लिखेंगे तशरीह तलब इत्तबा शाहिद अहमद दलवी के मजमुआ खाका गंजीरा गौहर से महफूज है, जिस मुसन्निफ ने मिर्जा मोहम्मद सईद की शख्सी औसाफ का बड़ी मुद्दती से खाका पेश किया है। तो मुसन्निफ कहते हैं, अब मुसन्निफ क्या कहते हैं, अब ये आपने जो पैराग्राफ है आलम की मौत होती है, अब इसकी आपको तशरीह करनी है। तशरीह कैसे करनी है, तो तशरीह के अंदर आपको इस चीज को देखना होता है कि आलिम की मौत आलम की मौत होती है। तो इसको ये बात यहाँ मुसन्निफ क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उन्होंने बताया कि मिर्जा मोहम्मद सईद जो कि बहुत बड़े नामवर अदीब थे, वो बहुत बड़े आलिम थे। तो अगर कोई आलिम यानी कि जो दुनिया से रुखसत हो जाए, कोई इल्म वाली शख्सियत दुनिया से रुखसत हो जाए, तो सिर्फ उसका दुनिया से रुखसत हो जाना एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, बल्कि उस दुनिया वालों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अब एक इल्म का जो दरवाजा जो इल्म बांटा करता था, अब वहां से इल्म जो है वो खत्म हो जाएगा, वहां से इल्म की तकसीम खत्म हो जाएगी। दुनिया वो उसके इल्म से जो कि मुस्तफीद हो रही थी, अब वो दुनिया उसके इल्म से इस्तेफादा नहीं कर सकेगी। लिहाजा इल्म का दरवाजा बंद हो जाने पर एक पूरी दुनिया का जो है वो मौत वाक़ई हो जाती है। यहाँ पर मुसन्निफ हमें ये बताना चाह रहे हैं। इस तरीके से इस अंदाज में आपको इसको तशरीह करनी होगी। तो बच्चों आपके पास इसके आपके पास बहुत सारे आपके पास नोट्स भी होंगे, तो आप वहाँ पर इसकी तशरीह का तरीका आप देख सकते हैं। तो आपने हर लाइन की आपके रीजंस बयान करने के, जैसे आलिम की मौत होती है, आलिम की मौत की होती है, आपने यही इसके अंदर इसको डिस्क्राइब करना है। और आप जब इसको समझाएंगे, आप इसके रीजंस देंगे, आप इसकी वजूहात बयान करेंगे, तो आपकी आसानी से तशरीह हो जाएगी। तो तशरीह आपकी होती है कुल 2 नंबर की। तो टोटल कुल मिलाकर आपके नंबर हो जाते हैं 5 नंबर हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस सबक के अंदर मुख्तलिफ पैराग्राफ्स हैं जो बहुत ही अहम है। मिसाल के तौर पर आलिम की मौत, ये मैंने आपको पहले भी बताया था पहले लेक्चर में, और पहले पैराग्राफ का भी बता दिया था। इसके अलावा आप एक और निशान लगा लें आखिरी पैराग्राफ का, मौत बरहक है मरना सबको है, ठीक है, और जितना भी गम हो कम है, ये आखिरी पैराग्राफ है, इसको भी आप जो है इस पर जो है निशान लगा लें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये भी आपको इम्तिहानात में आ सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर जो है आप इसको समझ चुके होंगे, और इसके ऊपर मजीद आप कोशिश करेंगे इसको पढ़ने की, और इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे, और तैयारी जब भी आप करेंगे लिख कर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।